بس طریقہ پڑھنے کا تھوڑا الگ کیا تو کسی کو جنہوں نے جیسا بتایا ان کو وہ مانتا ہے. ہاں اب اپنی طرف سے کچھ بہت سارے مسئلے جو ہے کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے آج سب ایک دوسرے کو کافر بولنے لگے ہیں. جی تو یہ جو ابھی یہی تو ہے نا، یہ چاروں امام میں سے ہی تو کسی کے ماننے والے کوئی ہے نا. اب الگ سے تو کوئی امام آیا نہیں ہے. اب کچھ لوگوں نے ان کو نہ سمجھتے ہوئے کسی عالم نے بڑی محنت کر کے وہ چاروں چیزوں کو سمجھ کر کے پھر وہ دنیا کو بتایا. تو پھر کچھ لوگ ان کا نام لینے لگے کہ بھائی انہوں نے ہم کو بتایا، تو پھر ان کا نام لینا بند ہو گیا. ابھی تھوڑی نہ بولتا کہ ہم امام حنبل کو ماننے والے، امام مالک کو ماننے والے، امام ابو حنیفہ، خالی ہم حنفی ہیں، ہم شافعی ہیں، ہم مالکی ہیں. بس ایسا بولتے ہیں نا یار. تو یہ ایسا مطلب کیا؟ اب دیکھا جائے نا ابھی اس کو تو پھر بولنا پڑتا ہے کہ یہ بھی شریعت کے 4 سلسلے ہے نا، طریقت کے. ہاں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ شریعت کے 4 سلسلے ہیں. تو شریعت میں جو عبادت کرنے کے طریقے میں سے ہے نا، اب جیسے قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، یہ طریقت کے 4 ہیں نا. یہ طریقت کے 4 ہو گئے اور وہ شریعت کے 4 ہو گئے. تو شریعت والوں کو بھی ایک طریقہ دیا گیا، اس میں تم کو شریعت کا علم ملے گا، روحانیت کا، جسمانیت کا بھی ہے، لیکن سب ظاہر میں. ظاہر میں بھی تو لگتی نا روحانیت. وہ کیسے لگتی ہے ظاہر میں کہ روحانیت کے کوئی چیز بیٹھ کے جو سوچنا کہ یار اس چیز کو کیسے حل کیا جائے، تو اس کو ذہنی روحی طاقت لگتی ہے نا. تو ہاں بہت سوچا پھر یہ سمجھ میں آیا. کیوں نہیں کتاب اٹھا کے پڑھا. دنیا کے انسان کے 1000 قسم کے مسئلے رہتے ہیں، تو ان مسائلیت کے سارے حل کتاب میں وہ لکھے ہوئے ہیں. الگ الگ لوگوں کی دنیاوی مسئلے ہیں، تو کیسے حل کرتے ہیں؟ تو اپنے ذہن کو جوڑ دیتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں. یا کسی اپنے بڑے جو کہ یار مسئلہ ایسے ایسے الجھ گیا، اس کو کیسے کریں، تو ٹھہرو میں بھی کتاب میں دیکھ کے بتاتا ہوں. وہاں نہیں ہے نا. دین کے معاملے میں جب کوئی بات آتا ہے کہ یہ کیسے کروں، تو کوئی اس امام کی کتاب سے حوالے سے بتاتا، کوئی اس امام کے حوالے سے بتاتا، کوئی وہ امام کے حوالے سے بتاتا ہے. شریعت کے معاملے میں آتا ہے تو اب جو طریقت کے معاملے میں آتا ہے تو وہاں چشتیہ خاندان سے، غوثیہ خاندان سے، قادریہ خاندان سے جس کو کہتے ہیں، تو کوئی جو ہے قادری، چشتی، نقشبندی، کوئی سہروردی. کہیں ظاہری عبادت کو بہت زور دیا گیا ہے، کہیں جو ہے باطنی عبادت کو دیا گیا ہے، کہیں نفس کو زور دیا گیا ہے، کہیں جگرے جلی ہے تو کہیں خفی ہے، کہیں حبس دم ہے، کہیں فاس انفاس ہے. تو ہر چیز کے الگ الگ طریقے سے لوگوں کو جہاں جیسے سمجھنے والے ہوں، جیسا جو سمجھ لیں، اور پھر جیسے جس کے آگے تعلیم بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کی گہرائی کی تعلیم بھی ہوتی ہے. یہ کوئی الگ معاملے نہیں رہتے، سب اللہ ہی کے معاملے رہتے ہیں. بتانے کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، سمجھے. لیکن لفڑا کیا ہے آج یہاں نا ڈائریکٹ ہماری اگر تم نہیں سمجھ کے چل رہے تو پھر تم ان کے حساب سے کافر، اور وہ ان کی نہیں سنوان کے چل رہا ہے تو وہ ان کے حساب سے کافر. ایسا ہے. نہیں. اور حوالے دونوں دیتے ہیں، حوالے دونوں دیتے ہیں. کھانا کھانا چاہیے نا، کھانا چاہیے نا. تو پھر پوچھتے تم رائٹ سائڈ سے کھاتے ہو کہ لیفٹ سائڈ سے. تو ابھی وہ آدمی تو کوئی لیفٹ سائڈ سے کھاتا ہے، کوئی رائٹ سائڈ سے کھاتا ہے. نہیں تم نے رائٹ سائڈ کہا. نہیں ہمارے دیکھو یہ حدیث میں کہ رائٹ سے لیفٹ سے کھانا چاہیے، رائٹ سے کھانا چاہیے. اور جس کے بیچارے کے دانتے نہیں ہیں وہ کون سا سائڈ سے کھائے؟ تو پھر وہ دونوں کے حساب سے بیچارہ گیا. بولے بھیا کیا کریں، مطلب دانت نہیں کا مطلب اس کو بیچارے کو معلوم نہیں ہے. وہ خود کچھ دین کو پڑھا نہیں ہے، خود کچھ قرآن کا بھی اٹھایا نہیں ہے، نہ حدیث سے جانا. عام عوام میں پھر وہ بیچارہ کیا کرے؟ تو پھر وہ تو بتا ویسا، وہ بتا ویسا، تو بیچ میں چوسے بیچارہ کیا کرے؟ سمجھے. اور تفسیر سے اگر
बुजुर्ग चारों इमामों के बारे में जानना, इनकी ज़िंदगी के कैसे, कहाँ पैदा हुए, कैसे, कहाँ तालीम पाई, कौन उस्ताद थे इनके, कैसे इन्होंने दीन मोहम्मदिया को बताया हर बुजुर्ग को। तो उसमें तो हमने बता दिए हैं, 1-2 बार बताए हैं। और भी बुजुर्गों की जो हमने सवाने हाथ बताया, उनमें भी उनके बारे में बताया, एक अलग से भी बताया है, देख लो जाके। नहीं तो एक ही मसले से 2-2 3-3 वीडियो बन जाती है।